بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گیم چینجر SCO کا میلہ سج گیا ہے، بڑے بڑے لیڈرز وہاں پہنچ گئے ہیں، بڑے لوگوں کو پریشانی ہے۔ جمائمہ گولڈ سمتھ بھی پریشان ہے، ادھر چائنیز وزیر اعظم آئے ہیں، ادھر جمائمہ گولڈ سمتھ کو پریشانی لگ گئی ہے۔ وہ کیا پریشانی ہے، لمبی چوڑی پریشانی انہوں نے بتا دی ہے، لیکن یہ پریشانی تو ان کی چلتی رہے گی، اور میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں پریشان ہیں۔ لیکن پاکستان کے لیے SCO کیوں اہم ہے، چینی وزیر اعظم کا دورہ کیوں اہم ہے، دوسری طرف احتجاج کرنے والوں کو نئی کہانی کیا ملی ہے، وہ پرانی تو کہاں سے چلی تھی اور کہاں تک آئی وہ بھی میں بتاؤں گا۔ لیکن اب انہیں پنجاب کالج میں ایک لڑکی سے زیادتی کے واقعے کی کہانی مل گئی ہے، جس کی وجہ سے اب پورے ملک میں احتجاج کا بتایا جا رہا ہے۔ پنجاب گروپ آف کالجز میں زیادتی والا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے، پنجاب گروپ آف کالجز اس واقعے کو کیوں چھپا رہا ہے، پنجاب حکومت اس واقعے کو کیوں چھپا رہی ہے یا کیوں انکار کر رہے ہیں، اور ویسے تو ایک وہ پنجاب یونیورسٹی والا بھی واقعہ ہوا ہے، میں ان چیزوں پہ بھی بات کروں گا۔ دوسری طرف ہاں، وہ علی امین گنڈا پور اور حماد اظہر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، PTI کے جھگڑے ہیں، وہ سارے کیا ہیں، یہ ساری باتیں بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے SCO شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اسلام آباد میں، بڑے بڑے لیڈرز جمع ہو گئے ہیں۔ چائنیز وزیر اعظم کل آ گئے تھے، یہ ان کا 4 روزہ دورہ ہے۔ انڈین جو ہے فارن منسٹر جے شنکر بھی پہنچ چکے ہیں، انڈین ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں، ان کے وہ آئے ہوئے ہیں، صحافی آئے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، گیم چینجر ہے یہ ایونٹ۔ بظاہر یہ 2 دن کا ایونٹ ہے، لیکن قوموں کی زندگی میں ایسی چیزیں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ پاکستان ایک بڑے فورم کا SCO کا ممبر ہے۔ اچھا، یہیں پر ہمارے ساتھ ہی ایک بڑی تنظیم برکس بھی موجود ہے، اچھا، جس کے لیے یہ تجویز آئی ہے روس کی طرف سے کہ اس پر IMF کی بنیاد پر ایک فنڈ قائم کر دیا جائے جو برکس کے ممبرز کو فنڈنگ کر سکے اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکے۔ پاکستان ابھی اس کا ممبر نہیں ہے۔ پاکستان جو سب سے بڑی تنظیم اس وقت اس علاقائی تنظیموں کے حوالے سے دیکھا جائے تو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، جس کا پاکستان رکن ہے، اور پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اس کی یہ کانفرنس، اور وہاں پہ تمام بڑے لیڈرز موجود ہیں، اور ہمارے دشمنوں کو بڑی تکلیف ہے، شدید تکلیف ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھنا، اور جو مرضی آپ کہہ لیں، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا لفظ استعمال کر لیں آپ، وہ ان کو وہ والی تکلیف ہے۔ اچھا، اس کے لیے بڑی پلاننگز ہوئیں، دھماکے ہوئے، خود کش حملے ہوئے، چائنیز کی گاڑیوں پر اٹیک ہوئے، ہمارے ملک میں موجود امبیسڈر سوات گئے، ان پر اٹیک کی کوشش ہوئی، سارا کچھ ہوتا رہا۔ فائنلی جب وہاں سے کچھ نہیں بنا تو پھر انہوں نے پلان کیا کہ اسلام آباد کو بلاک کر دیا جائے، اور وہ تو شروع میں ہی چل پڑے تھے، 5 تاریخ سے 4 تاریخ سے جب بھی چلے تھے کہ ہم آ کے دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے اور قبضہ کر لیں گے اسلام آباد پہ، اور انڈین فارن منسٹر کو بھی اپنے جلسے میں بلا کے تقریر کرائیں گے۔ وہ ساری ان کی کوششیں ناکام۔ فائنلی جب وہ کچھ نہیں بنا تو پھر انہوں نے کہا اچھا، پھر باتیں کہاں سے شروع ہوئیں کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ عمران خان کی رہائی پہ بات کریں۔ اچھا جی، عمران خان کی رہائی پہ بات نہیں، وہ اس کو مؤخر کر دیں، آئینی ترامیم کو، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے عدالتی حوالے سے جو ہے اس کو مؤخر کر دیں۔ اچھا جی، وہ بھی ہو گئی، مدد کرتے کراتے انہیں جب کچھ نہیں ملا، انہوں نے کہا جی اچھا پھر عمران خان کو جو ہے نا اس کا میڈیکل چیک اپ کرائیں۔ اچھا جی، عمران خان کا میڈیکل چیک اپ ظاہر ہے بہت ضروری تھا اور ہونا بھی چاہیے، تمام قیدیوں کا جس طرح سے میڈیکل چیک اپ ہو سکتا ہے اس طرح سے عمران خان کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ خیر انہیں ایک فیس سیونگ ملی، اور بلکہ فیس سیونگ کیا ملی، وہ کیا تھی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، وہ جو فیس سیونگ انہیں ملی وہ مولانا فضل الرحمان سے ملی فائنلی، اور ان لوگوں نے، ان کے پارٹی لیڈرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ مولانا فضل الرحمان نے اپیل کی ہے کہ اپنے احتجاج کو مؤخر کر دیا جائے، اس لیے ہم مؤخر کر رہے ہیں۔ اب وہ مولانا کے کھاتے میں ڈال کے، اب میں کیا کیا مثالیں سناؤں اس میں، وہ پرانی مثال ہے نا کہ وہ بھینس کی دم پکڑ کے ایک بندہ گھر واپس آ گیا تھا، کہ ناراض ہو کے چلا گیا تھا، اور بعد میں شام میں اس کی دم پکڑ کے آ گیا کہ جناب میں تو نہیں آ رہا تھا، یہ مجھے کھینچ کر لے آئی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے پاس حال تھا، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں بچا تھا فیس سیونگ کے لیے، رو دھو کے انہوں نے بہانے کر کے، اچھا پھر ایک بہت بڑی انہوں نے کنڈیشن لگا دی کہ عمران خان کا میڈیکل چیک اپ کرائے۔ گورنمنٹ نے کہا میڈیکل چیک اپ کرا دیتے ہیں، تو پمس ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹرز جس میں ENT اسپیشلسٹ بھی تھے اور ڈاکٹرز بھی تھے، ان کی ٹیم وہاں آئی اور انہوں نے معائنہ کر لیا عمران خان صاحب کا، اور بیرسٹر گوہر نے بھی اوکے، انہوں نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے معائنہ ہو گیا۔ لیکن
جو عمران خان کے اپنے معالج ہیں ڈاکٹر عاصم، وہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے صوبہ اڈیالہ جیل. بہرحال ان کو اجازت نہیں دی گئی. اگین اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ سیاسی بیان بازی کے. اس کے بعد پھر ایک سیاسی بیان آ جائے گا، ایک کہانی شروع ہوگی اور پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی، جو پچھلے کئی دنوں میں چلائی گئی کہ ان پہ تشدد ہو رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کی حالت بڑی خراب ہے اور پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں پچھلے دنوں میں ہم چلتے رہے. اچھا، اس احتجاج کے حوالے سے ان کے آپس میں بھی، پارٹی میں بھی بڑے جس کو کہتے ہیں نا رولا مچا ہوا ہے. رولا یہ مچا ہوا ہے کہ کس نے احتجاج کرنا اور کس نے نہیں کرنا. اور وہ لوگ جو بالکل غائب ہیں، جو منظر عام پہ نہیں آتے، وہ ادھر امریکہ میں بیٹھ کر شہباز گل، پاکستان میں چھپے ہوئے حماد اظہر، ان دونوں کا خیال ہے جی احتجاج کریں، کارکن قربانیاں دیں. تو علی امین گڈھا پور ہی لڑ پڑے ہیں ان کے ساتھ. اس نے کہا کس بات کی قربانیاں؟ آپ خود تو چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے آئیں، یا تو آ کر احتجاج کریں، نہ لیڈ کریں اس کو. تو ان دونوں کے آپس میں جھگڑے بھی چل رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ نہیں، علی امین گڈھا پور نے کہا میں تو 2 دفعہ گیا ہوں اسلام آباد، میں تو پنجاب کو بھی ڈیل کر رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں میں تو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب کی قیادت کیوں نہیں آ رہی؟ وہ سامنے آئے نا، وہ آ کر بات کرے. تو احتجاج میں آئے، وہاں پر تو کہتے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز کو چھپایا ہوا ہے. اچھا، وہ پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں، علی امین گڈھا پور کا کہنا ہے کہ میں سارے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کو پکڑوا دوں، گرفتار کروا دوں، کارکن گرفتار ہو رہے ہیں، ہم صرف برداشت کریں، باقی پارٹی لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں، آپ کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ پر ان کے یہ جھگڑے، یہ رونے دھونے چلتے رہیں گے. بیرسٹر گوہر نے اوکے کر دیا، ان کا بس ٹھیک ہے، ہو گیا نا، چیک اپ ہو گیا، کافی ہو گیا، یہاں سے کر لے. لیکن مسئلہ تو ان کا حل نہیں ہو رہا نا. مسئلہ تو ان کا تھا کہ پاکستان کہیں معاشی بحران سے نکل نہ جائے، پاکستان سیدھے راستے پہ چلنے نہ لگ جائے. یہ ان کی پرابلم ہے، پی ٹی آئی والوں کی اور عمران خان صاحب کی، ان کی یہ پرابلم ہے. اچھا، یہ عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں، مطلب یہ لوکل پی ٹی آئی نہیں، انٹرنیشنل پی ٹی آئی جو ہے، وہ جو ہے نا مائی باپ عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے اصل والے گولڈ سمتھ فیملی، ان کا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی ہاں، جمائمہ گولڈ سمتھ. اچھا، بڑے دن سے خاموش ہے، کوئی مسئلہ نہیں انہیں. جو عمران خان صاحب جو بونگیاں مارتے رہے ہیں ساری، کہ انٹرنیشنل میگزینس میں بھی جو ان کے انٹرویوز اور اخبارات میں چلتے رہے ہیں، وہ یہ ہوتے تھے کہ جناب مجھے تو انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، 6x6 کے سیل میں رکھا ہوا ہے. جبکہ وہ عیاشی کرتے تھے، 8 سیلز کا وہ پورا بیرک تھی، وہ پوری ان کو ملی ہوئی تھی، ایکسرسائز مشین ان کے پاس، دنیا جہان کی سہولتیں ان کے پاس. ٹھیک ہے، جیل میں رہتے ہوئے جو میکسیمم سہولتیں مل سکتی تھی وہ انجوائے کر رہے تھے، اور روز ایک سیاسی جلسہ اور سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن جب مضمون لکھتے تھے وہ ہوتا تھا 6x8 کے سیل میں، تنہائی میں، قید میں. اچھا، اب چونکہ وہ ہو رہی ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہو رہی ہے، تو محترمہ جمائمہ صاحبہ کو، جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کو بھی وہ دور کی سوچی ہے. جی ویسے دور کی تو نہیں سوچی، ان کو تو بڑی قریب کی سوچی ہے، جو ان کے قریب ہے. اور ان کے قریب یا ان کے دل کے قریب کیا ہے؟ پاکستان کی تباہی اور بربادی. بڑا کلیئر کٹ، میں ٹو دی پوائنٹ یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا ایک ٹویٹ تازہ ترین جو آج کی تاریخ میں آیا ہے، وہ ایک لمبا چوڑا انگلش ٹویٹ ہے. میں اس کا کچھ حصہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ان دا لاسٹ فیو ویکس there have been serious and concerning developments regarding my son's father's Imran Khan's treatment in prison. اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں last few weeks، again جھوٹ، 1 ہفتہ ہوا ہے ابھی، and she is talking about last few weeks. اچھا جی، اس میں بڑے کنسرن بن گئے ہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے عمران خان کے. پاکستانی authorities have stopped all visits to him by his family and his lawyers. They have also postponed all court hearings in addition to cutting off in prison visits. ظاہر جو جیل میں ملاقاتیں تھی اور وہ عدالتی کارروائی تھی وہ روکی گیا. اور بھائی شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس وہ نہیں ہونے دے رہے تھے، وہ انتشار پھیلا رہے تھے، اس وجہ سے روکی ہے محترمہ یہ وزٹس، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. ورنہ عیاشیاں کر رہے تھے، جلسے، سیاسی جلسے کر رہے تھے روز. آپ کے بچوں کے ابا سابق جو ہے نا وہ آپ کے شوہر نامدار. اینڈ ان ڈیفائنس آف اے کورٹ آرڈر. اچھا، کورٹ آرڈر بھی ان کے خیال میں آ گیا، وہ کون سا یہ نہیں پتا. ہز ویکلی کالز ٹو ہز سنز سلمان اینڈ قاسم خان ہو آر برٹش اینڈ ہو لیو ان لنڈن ور اسٹاپڈ آن 10 سپٹمبر. اچھا جی، اب یہ بھی ایک بڑا مزیدار سین ہے کہ 10 ستمبر سے وہ کہہ رہی ہیں کہ سلمان اور قاسم جو میرے بیٹے ہیں ان کے ساتھ عمران خان کی ٹیلی فون کالز بند کر دی گئی ہیں. محترمہ کے کہنے کے مطابق 10 ستمبر تک ان کی کالز چل رہی تھی، اس کا مطلب وہ فون پر بات چیت کرتے تھے. اچھا،
تو وہ بکواس کیا تھی وہ جو کالمز میں اور آرٹیکلز میں اور انٹرویوز میں لکھ رہے ہیں انٹرنیشنل میگزینس میں کہ مجھے 6/8 کے وہ قید تنہائی میں ڈیتھ سیل میں بند کیا ہوا ہے اور مجھے کسی سے ملنے نہیں دیتے اور قید تنہائی ہے. تو یہ 10 نمبر تک وہ جو کالز آپ کے بچوں کو ہو رہی تھی قاسم اور سلمان کو, وہ کوئی جن کروا رہے تھے, بشرا بی بی کے جن کر رہے تھے, وہ کون کر رہا تھا؟ مطلب حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی اور مذاق کی, اور کیا بندہ ان لوگوں کو کہے. اچھا جی, we have received reports that the authorities have now turned off the lights and electricity in his cell and he is no longer allowed to leave his cell at any time. اچھا جی, اب انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ انہیں بجلی بند کر دی گئی ہے اور لائٹیں بجھا دی گئی ہیں. بڑی پریشانی کی بات ہے یار, ویسے بڑا ظلم ہو رہا ہے نا. اس طرح کا ظلم تو پاکستان میں آج تک نہیں ہوا, اور 3.5 سال عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں, تب تو سمجھ گئے نا آپ کے کیا انہوں نے بنایا ہوا تھا. The jail cook has been sent on leave. جیل کا کوک جو تھا اس کو چھٹیوں میں بھیج دیا گیا. تو اس کا مطلب عمران خان صاحب تو بھوکے ہوں گے کئی ہفتوں سے بیچارہ, ظاہر ہے جیل کا کوک تو چلا گیا چھٹیوں پہ, تو اب وہ بھوکے مر رہے ہوں گے, انہیں تو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہوگا, نہ کوئی ملاقات ہو رہی, بجلی بند ہو گیا ہے, بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے. یار کوئی شرم کر لیں یار, مطلب اس بی بی کو وہاں بیٹھ کر بھی نہیں شرم آتی. He is now completely isolated. اچھا جی, literally in the dark with no contact with the outside world. His lawyers are concerned about his safety and well-being. ظاہر ہے اس کے وکیلوں کو تو بہت بڑا مسئلہ بنا ہوگا. حکومت بڑا ظلم کر رہی ہے, ٹارگٹ کر رہی ہے عمران خان کی فیملی کو, پی ٹی آئی کو. اچھا جی, اگست 23 سے جب ان کا وہ کسٹڈی چل رہی ہے, عظمیٰ اور علیمہ جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئی ہیں. ہاں, پھر انہیں بڑی فکر ہے کہ ان کا جو بھانجا ہے حسان نیازی, اس کو بھی پکڑا ہوا ہے. بڑی پریشانی ہے, بیچارہ بڑا معصوم سا بچہ ہے. مطلب میں ویسے خود سمجھتا ہوں, ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے, لیکن ان محترمہ کو کیا بتائیں, یہ وہی حال کہ وہاں بیٹھ کر صرف ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہو رہا. انہیں لگ رہا ہے کہ اب ان کے ایجنڈے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے. پاکستان میں خوشحالی کا ایک امیج نظر آ رہا ہے, ایک انٹرنیشنل ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, دنیا بھر سے بڑے بڑے ڈیلیگیشنز آئے ہوئے ہیں, سربراہان حکومت اور اہم عہدیداران آئے ہوئے ہیں. بڑی تکلیف ہو رہی ہے, کس طرح وہ کیسے غصہ نکالیں, وہ غصہ نکالا جا رہا ہے. اچھا جی, ان جون دس ایئر UN ورکنگ گروپ آن, اچھا جی UN میں اسی جون میں انہوں نے کروا لیا تھا ان کے مطابق کہ جی ان کی جو کسٹڈی ہے وہ غیر قانونی ہے, اور اب بھی وہ ساری دنیا سے درخواست کر رہی ہیں ارجنسی میٹر ہے. ایز اے میٹر آف ارجنسی وی آر کالنگ فار عمران خانز ریلیز. بہت ارجنسی ہے جی, عمران خان کو ریلیز کر دیں, اس کو رہا کر دیں, ارجنٹ ہو گیا, بڑا ضروری ہو گیا محترمہ جمائمہ خان کے مطابق. اینڈ فار دا ریلیز آف ہز سسٹر اینڈ نیفیو ایز ویل ایز فار ہز سنس. اچھا جی, ایز فار ہز سنس کانٹیکٹ ود دیئر فادر ٹو بی ری اسٹیبلشڈ, کہ بچوں کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ کرا دیا جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے ابا جان بالکل ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہو رہا. یہ محترمہ نے اپ ڈیٹ کیا ہے 15 اکتوبر کو سپہر 4:33 پر. ہاں جی, اس کو اپ ڈیٹ کیا ہوگا نا, وہ ٹائم وہ آ رہا ہے. تو یہ محترمہ کے مسائل ہیں, اور مسائل کیا ہے کہ پاکستان کی بدنامی ہونی چاہیے, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہونا چاہیے, اور پاکستان کے اندر لوگوں میں نفرت پیدا کی جائے کسی طرح. خیر یہ تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کر رہی ہیں نا کہ کسی طرح کر کے جناب عمران خان کو نکالیں, بہت ضروری ہے, امیڈیٹ ریلیز جو ہے نا, بہت ارجنسی ہو گیا ہے, ایمرجنسی کام پڑ گیا, عمران خان کو نکال لیں کسی طرح. تو عمران خان نے ایسے نہیں نکلنا. SCO کا کل آخری دن ہے, یہ انشاءاللہ بخیریت ہو جائے گی, اس کے بعد آ جائے گی 26ویں آئینی ترمیم, اور اس کے لیے نمبرز کا گیم ایشو ہے. جو کچھ پارٹیاں ہیں یا سربراہان ہیں پارٹیوں کے, ان کا کہنا ہے کہ نمبرز پورے ہیں, کچھ کا خیال ابھی پورے نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام جو ہیں ان کا بھی ذرا مکس سا وہ ہے. مجھے تو لگتا ہے مولانا صاحب اوکے ہیں حکومت کے ساتھ, لیکن ان کے کچھ لیڈرز ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ PTI کو بھی لانا پڑے گا. اگر لانا پڑا تو پھر میرا خیال ہے یہ فریضہ بھی مولانا صاحب کی پارٹی ہی سر انجام دے گی, وہی لے آئیں گے, پھر یہی ہو سکتا ہے. تو ترمیم ہو جانی ہے. 17 کو ایکسپیکٹڈ ہے شاید اجلاس بلا لیا جائے, اور کافی سارا کام اس پر ہو گیا ہے. آئینی ترامیم کرنا, آئین سازی کرنا, قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے,
ان کا اختیار ہے، اسی کام کے لیے انہیں ہم سب ووٹ دے کر بھیجتے ہیں، تو وہ اپنا کام کریں گے۔ ہاں کوئی غلط بھی ہو سکتی ہے چیزیں، بہت سارے ایسی آئینی شقیں ہیں، کچھ ایسے آرٹیکلز ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اس کے خلاف کیمپینز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حکومت جس دور میں وہ ہوا ہو یا اس کے بعد آنے والی کوئی بھی حکومت ان کو تبدیل کر دے۔ یہ لوگوں کا رائٹ ہے، اور اسمبلی اسی کام کے لیے، اگر ون ٹائم ہونا ہوتا تو ایک دفعہ کر کے دوبارہ ضرورت نہ ہوتی۔ آئین سازی، قانون سازی کا اختیار اس لیے کہ وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ضرورت پڑتی ہے اور تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو پاکستان میں بھی ہوگا۔ لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم ایشو آج کل بنا ہوا ہے لاہور میں، 2 واقعات، ایک پنجاب گروپ آف کالجز میں جہاں پر ایک بچی سے زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے، اور ایک پنجاب یونیورسٹی میں خودکشی کا معاملہ۔ پنجاب گروپ آف کالجز نے اس سے انکار کر دیا ہے، پنجاب حکومت بھی، وہ اے ایس پی صاحبہ ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں، اور بہت سے ذرائع یہ کہہ رہے نہیں ہیں۔ پہلے خبر آئی کہ وہ گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، پھر خبر آئی کہ شاید اس نام کی 3 بچیاں ہیں، ان کے والدین سے بات کی جا رہی ہے، سب نے انکار کر دیا نہیں ہے۔ پھر 2 لوگوں کی ویڈیو بھی آ گئی، انہوں نے کہا ہماری بچی سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ اچھا وہ اب جو شرپسند ہے، اگین زیادہ پھر وہی گروپ ہے جو پی ٹی آئی کا حامی ہے۔ ویسے تو باقی لوگوں کو بھی غصہ ہے، ظاہر ہے بچیوں کے حوالے سے ہر شخص کو اس پہ افسوس، دکھ اور غصہ ہوگا کہ اگر اس طرح کی حرکت ہوئی ہے تو۔ نعیم بخاری صاحب نے تو اللہ انہیں پوچھے، انہوں نے تو اس بچی کا انتقال بھی کرا دیا کہ وہ علاج کے لیے گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اچھا مطلب یہ سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں۔ میری بعض سورسز سے جو بات ہوئی ہے حکومت میں، ان کا کہنا یہ تھا کہ بچی کے والدین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہ ہو۔ اچھا اس میں ذمہ داری انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پورے معاشرے کی ہے۔ ہم بچیوں کے حوالے سے، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے، ہم نے ایسے ٹیبوز بنا لیے ہوئے ہیں، مطلب وہ، اور یہ نئی چیز نہیں ہے، وہ غیرت کے نام پہ قتل اور یہ ساری چیزیں، مطلب وہ ایک ایسا ہم نے سین بنا دیا ہوتا ہے کہ کسی خاتون یا بچی کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے تو اسی کو قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے، اس کو معاشرے میں برا سمجھنے لگتے ہیں۔ اچھا میں اس واقعے پہ جائے بغیر کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، ایک بات تو میں پنجاب گروپ آف کالجز کے حوالے سے بھی میں کر دوں، مطلب انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ میرے خیال میں، میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ پنجاب گروپ آف کالجز کو اس بچی کے سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور وہ کہتے ہیں ان کی ایسی کی تیسی، وہ چاہے گارڈ ہو، چاہے کوئی پروفیسر ہو، چاہے پرنسپل ہو، کوئی بھی ہو، جس نے جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ مجھے 100% شیور ہے کہ نہ یہ میاں عامر کی کوئی پالیسی ہے، نہ پنجاب گروپ آف کالجز کی ہے، نہ کسی بھی اسکول یا کالج کی یہ پالیسی ہو سکتی ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کے ادارے میں کوئی غلط کام ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں انڈیویجولی کوئی بھی شیطانی عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، اور اس کو اس کی پوری سزا ملنی چاہیے، میکسیمم سزا جو ہے اس کو اس کی ملنی چاہیے۔ لیکن خدا را معاشرے میں اس حوالے سے بھی سوچیں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بیچارہ وکٹم ہے، اور ہمارے ہاں جو وکٹم بلیمنگ والا ہے نا، وہ ہر دور میں کہ لڑکی کے کپڑے ایسے تھے، وہ گئی کیوں تھی، وہ جو گانے بنائے ہوئے نا کہ وہ کالج سے اٹھا لو وہ ڈانس کر دی پئی ہے، اور وہ ساری فضول چیزیں جو ہم نے انہی پر، اس مظلوم پر ڈال دینی ہوتی ہے جس سے زیادتی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمیں وہ اس کو ٹونٹ کر کے، اس کو ذلیل کر کے، اس کی تضحیک کر کے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، اس کو منفی نظروں سے دیکھ کے، جو کہ ہمارے یہاں بڑا کامن ہے، اس کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے۔ اور یہی حال وہ خودکشی والے کیس کا ہے جس میں ایک بچی نے خودکشی کر لی ہے، کوئی بریک اپ وغیرہ ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ یار فیملی نہیں چاہتی کہ وہ یہ چیزیں پروپیگیٹ ہوں، کیونکہ ہم اس ایک انسیڈنٹ کو جس میں وہ مظلوم ہے، اسی کو وکٹمز کو ہی بلیم کر کے اور اسی پوری فیملی کو ایک طرح سے گناہ گار قرار دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ان رویوں پہ بھی سوچنا چاہیے۔ معاشرے میں کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی برا واقعہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو روکنا، اس کو روکنے کی کوشش کرنا، وہ چاہے تعلیمی ادارہ ہے، حکومت ہے، جہاں جہاں پر ہے، وہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، پولیس ہے، دیگر ادارے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے، انہیں اپنی پوری ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ جو مجرم ہے اس کو پوری سزا ملنی چاہیے، لیکن مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ بچے یا بچیاں جن کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جائے، ہمیں ان کا اور ان کی
فیملی کا، ان کے پیرنٹس کا، ان کے گھر والوں کا، ان کی عزت کا بھی احساس رکھنا چاہیے. شکریہ.